سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد منظور۔ قرارداد پیش کرنے والے دلاور خان نے کہا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، سیاسی رہنماؤں پر حملے ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن سازگار ماحول کے بعد شیڈول جاری کرے۔ سینٹ میں 14 ارکان کی موجودگی میں قرارداد لائی اور منظور کرائی گئی۔ ایوان میں موجود نون لیگ، پی پی اور پی ٹی آئی کے کسی سینیٹر نے کورم کی نشاندہی نہ کی۔ الیکشن التوا کے قرارداد کے حق میں تقریر، پیپلز پارٹی کا سینیٹر بہرامند کو شوکاز نوٹس، 1 ہفتے میں جواب طلب۔ سینیٹر بہرامند نے کہا قرارداد کی حمایت نہیں مخالفت کی تھی، ایک غلطی ہم سے ہوئی، کورم کی نشاندہی نہیں کی، کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اور اسلام آباد میں فائرنگ، سنی علماء کونسل کے مولانا مسعود شہید، نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے غوری ٹاؤن میں مولانا مسعود کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ سنی علماء کونسل کے کارکنوں کا پمس اسپتال کے احاطے میں احتجاج، ترجمان اسلام آباد پولیس نے بتایا سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزموں کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ کہیں تیر کہیں نشانہ، اتنی جلدی تندور سے نان نہیں بنتا۔ بانی پی ٹی آئی کے گرد گھیرا مزید تنگ، سانحہ 9 مئی کیس، انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 جنوری کو طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی پر جی ایچ کیو حملہ، شہداء کی تصاویر جلانے کے مقدمات درج ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 9 مئی کے تمام کیسز میں مرکزی ملزم کے طور پر نامزد ہیں۔ سڑک کی تعمیر کے لیے زمین کی خریداری میں خرد برد کا کیس، احتساب عدالت نے فواد چودھری کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ 9 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، عدالت کے باہر صحافی نے فواد چودھری سے پوچھا کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے؟ سابق وفاقی وزیر بولے ابھی فیصلہ کریں گے، یہ بھی کہا میرے میڈیا سے بات کرنے میں نیب کو مسئلہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلوچ مظاہرین کو فوکل پرسن مقرر کرنے کی ہدایت، پولیس اور انتظامیہ فوکل پرسن سے ملاقات کرے، ٹی او آرز طے کرے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، قانون ہوتا تو یہ بلوچستان سے یہاں نہ آتے، عورتوں اور بچوں کو کچھ ہوا تو ذمہ دار انتظامیہ ہوگی، جن کے بھائی باپ اور بیٹے گمشدہ ہیں وہی جانتے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے، وفاق کو بھی سمجھ نہیں آتی ہم معاملات کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ عدالت نے مظاہرین کو بھی تنبیہ کی کہ ایسی صورتحال پیدا نہ کریں جس سے آپ کے مقاصد پر انگلی اٹھے۔ سماعت 19 جنوری تک ملتوی۔ کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر سماعت، اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے پی ٹی آئی امیدوار، شعیب شاہین کے کاغذات منظور ہو گئے۔ الیکشن ٹریبیونل سندھ نے شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کو عمر کوٹ سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ حلیم عادل شیخ، زلفی بخاری، عاطف خان، نعیم حیدر پنچوتا، شیخ راشد شفیق اور شوکت بسرا کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ الیکشن ٹریبیونل پشاور کے ایبٹآباد بینچ نے اعظم سواتی کی اپیل خارج کر دی۔ این اے 58 چکوال سے ایاز امیر کے کاغذات منظور کر کے الیکشن ٹریبیونل نے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان، نوجوان کو ٹکرائیں گے روایتی حریف بھارت اور پاکستان، بڑے مقابلے کے لیے تیار نیو یارک کا میدان، 20 ٹیموں پر مشتمل 55 مقابلے 1 سے 29 جون تک کھیلے جائیں گے۔ 90 ایڈیشن کی میزبانی امریکہ اور ویسٹ انڈیز کریں گے۔ 1 سے 18 تک گروپ میچز، 19 جون سے سپر 8 کے مقابلے شیڈول، سیمی فائنلز 26 اور 27 جون کو ہوگا، میگا ایونٹ کا فائنل 29 جون کو بارباڈوس میں کھیلا جائے گا۔ سیکورٹی فورسز کا ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب گل یوسف عرف طور شامل۔ دہشت گرد گل یوسف کی سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ اسرائیل نے غزہ والوں کو جنوب کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، پناہ گزین کیمپوں پر مسلسل حملے، فلسطینی نقل مکانی پر مجبور، شمالی اور وسطی غزہ کی طرف جانے والے فلسطینیوں پر بڑا حملہ کیا گیا، متعدد نہتے شہری شہید، رفح میں گھر پر بمباری میں 6 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہوئے، مغربی کنارے پر اسرائیلی جھاڑیوں سے فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا، 24 گھنٹوں میں 162 فلسطینی اسرائیلی ظلم کی بھیٹ چڑھ چکے، غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 22,600 سے زائد ہو چکی ہے، شہید بچوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہے۔ صہیونی فورسز کو جنوبی غزہ میں شکست کا سامنا، بالاتا کیمپ سے حماس نے اسرائیلی فورسز کو پیچھے دھکیل دیا۔
حماس کے مجاہدین نے خان یونس، بریج اور نصیرات میں مزید 2 ٹینک اور 2 گاڑیاں تباہ کر دیں۔ عمارت میں مورچہ بند اسرائیلی فوجیوں کو دھماکہ خیز مواد اور مشین گنوں سے تاک تاک کر نشانہ بنایا۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فورسز پر حملے کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ حماس کے حملے کے خوف کی وجہ سے اسرائیلی خاتون نیوز اینکر پسٹل لگا کر اسٹوڈیو پہنچ گئی۔